بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. حاضرین، بجٹ پیش کر دیا گیا تھا اور بجٹ کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی اسپیشلی کہ تعلیم کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے وہ انتہائی 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 غیر معقول ہے. مطلب وہ اتنی تھوڑی رقم ہے جو تعلیم کے لیے مختص کی گئی ہے کہ اب میں اس کا ذکر کرنا بھی میں بڑا غیر مناسب سمجھتا ہوں. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ اسٹوڈنٹس کافی عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں اور بڑا ایک مسلسل پروٹیسٹ ہوتا ہے. بالخصوص جو مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ نے اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر سال وہ ایک باقاعدہ پروٹیسٹ لانچ کرتے ہیں، جس کے سابق صدر عرفان یوسف صاحب جو تھے ان کو میں اکثر نوٹ کیا کرتا تھا کہ وہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ایک باقاعدہ پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا کرتے تھے اور ایک انہوں نے لمٹ رکھی تھی کہ کم از کم تعلیم کے لیے جو اتنا بجٹ مختص کیا جائے. حاضرین، زندہ قوموں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ اپنی آنے والی نسل کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں، ان کی تعلیم پہ کرتے ہیں، ان کی تربیت پہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے اور اسی نے آ کر ہمیں قوم بنانا ہے، ہمارے ملک کو ملک بنانا ہے، ہماری ریاست کو ریاست بنانا ہے. اور جتنی پڑھی لکھی اور جتنی اچھی جنریشن آپ ڈیولپ کر سکیں گے یا جتنی اچھے طریقے سے آپ اپنے لوگوں کی تربیت کر سکیں گے، آپ کے گرو کرنے کے چانسز، آپ کی بہترین قوم بننے کے چانسز اور دنیا میں اپنا نام روشن کرنے کے چانسز آپ کے اتنے زیادہ ہی بڑھتے چلے جائیں گے یا روشن ہوتے چلے جائیں گے. لیکن یہ بات ہے زندہ قوموں کی، یعنی وہ قومیں جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں، جو ترقی کرنا چاہتی ہیں، جن کے پاس کوئی منصوبہ ہوتا ہے، جن کا کوئی ویژن ہوتا ہے، جنہوں نے کچھ ٹارگٹس اپنے سیٹ کیے ہوتے ہیں. یہ اس قیادت کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسی قیادت ہوتی ہے جو یہ ساری چیزیں سوچتی ہے کہ جو ایک ویژن کے تحت ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب قیادت ماشاءاللہ پی ڈی ایم جیسی ہو یا ان جماعتوں جیسی ہو تو پھر تعلیم تو بڑی دور کی بات ہے، پھر صحت، تعلیم، روزگار، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں اور باقی ان کے اپنے مفادات، ان کے اپنی لوٹ مار اور یہ ان کے لیے باقی ساری مطلب اس کو یہ پریورٹی دیتے ہیں اور یہ ان کے لیے سب سے پہلی آپشن ہو جاتی ہے. اچھا حاضرین، اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں. اسحاق ڈار صاحب نے اپنا جو خطاب قوم کے ساتھ کیا ہے اس خطاب میں آپ نے فرمایا ہے کہ پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آبادی کا مسئلہ ہے، بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے، اور اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے، کیونکہ یہ ہمارے سارے وسائل کھا جاتا ہے. اچھا، یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا سر، یہ مجھے لگتا ہے ابھی بھی کسی اور صدی میں رہ رہے ہیں. یعنی مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے یہ ابھی بھی اس سے جو پچھلی صدی ہے نا اس میں رہنا ہے. تب یہ سوچا جاتا تھا کہ آبادی جو ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا برڈن بوجھ ہوتی ہے. آج بھی یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں کہیں کہیں جو بہت ساری رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ آبادی بھی ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہوتے ہیں، آپ کو ان کے لیے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، آپ ان کے لیے ان کی چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، ان کے معاملات یا ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے بہت زیادہ وسائل خرچ کرنا پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ترقی کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. لیکن دوسری طرف آج کے اس جدید دور میں جو آبادی ہے اس کو ہم زندہ قومیں جو ہیں یا بڑی قومیں جو ہیں وہ ایک ٹول بھی سمجھتی ہیں کہ آپ کے ملک کو گرو کرنے کے لیے آبادی ایک بہت بڑا ٹول بھی ہے. اور ٹول یہ اس صورت میں بن سکتا ہے کہ جب آپ اپنی اس آبادی کو، آپ اپنی اس قوم کو، آپ اپنی جنریشن کو جب آپ ٹرینڈ کر دیتے ہیں، اسکلفل کر دیتے ہیں. اور اسکلفل کرنے کے لیے پھر دوسری بات وہی آ جاتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو انسٹیٹیوٹ بنانا پڑتے ہیں، آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو ایک پڑھی لکھی نیشن ملتی ہے اور اس کے لیے آپ کو بجٹ مختص کرنا پڑتا ہے. بجٹ میں اچھا بجٹ دینا پڑتا ہے، اچھے پیسے مختص کرنے پڑتے ہیں بجٹ سے، تاکہ ایک تربیت یافتہ قوم آپ کی ہے اور وہ آبادی جو ہے وہ آپ کے لیے پھر تشویش نہ بنے بلکہ وہ آپ کے لیے ایک ترقی کا ذریعہ اور ٹول بن جائے. اچھا، اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور بھی بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ ملک کے حالات تو بہت خراب ہیں اور بہت معاملات اب سنبھالے نہیں جا رہے ہیں اور معیشت بہت بری طرح کولیپس کرتی جا رہی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ایک پلان بی بھی ہے. اور اس پلان بی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پلان بی جو ہے وہ ابھی میں بتا نہیں سکتا، اس لیے نہیں بتا سکتا کہ پھر خواہ مخواہ ملک کے اندر چامگوئیاں شروع ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد قوم جو ہے وہ مختلف اس کے مطلب نکالنا لگ جائے گی اور جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے اور افراتفری پھیلے گی. اچھا، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ جب پہلی بات تو یہ کہ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ جب ان کے پاس پلان کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بی پلان ہے تو سر وہ کون سا اتنا کوئی پردے والا پلان ہے جسے آپ غیر محرم ہیں، ہمارے سامنے آپ شیئر نہیں کر سکتے
کہ اس پلان کو پردہ ہے اور وہ چیدہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم جو ہیں وہ اس پلان کو دیکھ کر اس کے حسن سے ہم ایسے متاثر ہوں گے کہ پھر ہم اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکیں گے اور ہم افراتفری پھیلانا شروع کر دیں گے اور ہم بے حیا اور بے باک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ابھی وہ اپنا جو با پردہ پلان ہے اس کو ابھی وہ غیر محرم سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب، آپ کو ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی ہمیں پالیٹکس کا بھی پتہ ہے، آپ کی ورتھ کا بھی ہمیں پتہ ہے اور آپ کی ایبیلٹی کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں۔ آپ کا وہ پلان بی میں بتا دیتا ہوں، آپ کا پلان بی وہی ہے جو آپ نے پہلے وہ پلان بی آزمایا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ وہ پلان بی آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے جو بیرون ملک اثاثے ہیں آپ ان کو سیل کریں گے۔ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی پلان نہیں ہے۔ اتنی تھوڑی بہت معیشت جو بندے جانتے ہیں نا، جنہیں ذرا برابر تھوڑی اکانومی کا پتہ ہے یا جو اکنامکس پڑھنے والے لوگ ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ آپ کے پاس کون سی آپشنز ہو سکتی ہیں اور ارجنٹ آپ کا پلان بی جو ہے، جب آپ کے ملک میں IMF سے ادھر سے پیسہ نہیں آ رہا ہوتا تو ارجنٹ پلان آپ کا کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس طرح کے رکھتے ہیں، اگر ماضی میں کی ہوئی ہوں تو پھر تو بڑا آسان ہو جاتا ہے یہ پلان بی آپ کا سمجھنا، کیونکہ اس سے پہلے روز ویلٹ آپ کا امریکہ میں جو ہوٹل تھا آپ نے وہ سیل آؤٹ کیا ہوا ہے، اور اسی طرح اور بھی ہمارے بہت سارے پاکستان کے ایسٹس ہیں بیرون ملک، وہ آپ سیل آؤٹ کریں گے اور انہیں آپ بیچیں گے بھی کن کو، میں یہ بھی ہمیں ایڈوانس میں پتہ ہے، وہ آپ خود خریدیں گے، آپ کے بڑے چودھری صاحب خریدیں گے، بڑے میاں صاحب خریدیں گے، آپ کی پارٹی کا کوئی شخص خریدے گا، آپ کو کوئی فرنٹ مین خریدے گا، اور آپ کہیں گے کہ چونکہ یہ مجبوری تھی۔ اصل میں یہ پلان بی نہیں آپ نے بتایا، آپ نے انڈیکیٹر دیا ہے، آپ نے اپنے لیے جگہ بنائی ہے، گراؤنڈ بنایا ہے، پچ بنائی ہے کہ وہ سارے ایسٹس میں نے بیچ کے میں نے خود ہی خریدنے ہیں، تو اس لیے میں قوم کو ذہنی طور پر پہلے تیار ہو جاؤں۔ اور ہمارے جو ماشاءاللہ ہماری قوم ہے، پھر وہ قوم یہی سوچتی ہے جنہیں آپ نے تعلیم تو حاصل کبھی کرنے نہیں دی، تو وہ تو یہی کہیں گے واہ جی واہ کتنا بڑا وزیر خزانہ ہمیں ملا ہے، کہ جس کے پاس بھائی پلان کے بعد اور بھی بڑے پلان ہوتے ہیں۔ تو اگر بہتر تو یہ ہے کہ یہ پلان ہم پر نہ آزمایا جائے۔ اگر لازم ہو گیا ہے کہ آپ بیرون ملک جو ایسٹس ہیں ان کو سیل کر کے ہی اس ملک کو چلانا ہے، تو ہماری پھر بطور قوم آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے سب سے پہلے وہ فلیٹ بیچیں میاں نواز شریف صاحب کے، آپ کو دبئی میں بہت بڑے پلازے ہیں وہ بیچیں، زرداری صاحب کے ہوٹلز ہیں آپ وہ بیچیں، تھائی لینڈ کے اندر جو پراپرٹیز پڑی ہیں وہ آپ بیچیں، جو سنگاپور کے اندر پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں وہ بیچیں، جو سوئس بینک کے اندر پیسہ پڑا ہے وہ واپس لے کے آئیں۔ آپ چھوڑ دیں، پاکستان کے تو ایسٹس ہی کوئی نہیں ہے جناب، آپ لوگوں کے اتنے بڑے اور ایسے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں سے آپ نے 20% بھی سیل کر دیا تو یقین کریں یہ قوم دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گی، اور IMF سمیت ہمیں بہت سے اداروں سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کو آپ کا پلان بی سمجھ آئی جانا، اس قوم کا پلان بی آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے، اور اللہ آپ کو توفیق اور ہدایت دے اور آپ اس قوم پر رحم کریں، جو کہ آپ نے کرنا کوئی نہیں ہے، یہ دعائی کی جا سکتی ہے، امید نہیں اس بات کی رکھی جا سکتی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پلان بی کیا ہوتا ہے اور آپ کس سمت میں جاتے ہیں۔ میں نے ایک اپنا اندازہ یا اپنا تبصرہ اس پہ دے دیا ہے، اب انتظار کرتے ہیں اس پلان بی تک، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ والسلام۔